اللہ کن کو جلدی عطا کرتا ہے، رب سب کو دیتا ہے، وہ کسی کو انکار نہیں کرتا، لیکن رب اس کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے۔ جس نے عمر بھر اپنے رب کے لیے اہتمام کیا ہو، دیکھیے کہ رب بہت شرم و حیا والا ہے۔ جس بندے نے ساری عمر کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا، رب اسے کیسے انکار کرے گا؟ جس نے اللہ کی محبت کے لیے بندوں سے محبت کی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، رب اس بندے کے کھلے ہوئے ہاتھوں کو اپنی محبت سے بھر دے گا جو شاکرین میں سے ہو۔ اور پھر ایسا بندہ اپنی ضرورت اپنے رب کو بتائے تو رب کہے گا کہ ایسا صابر اور شاکر بندہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ گرنے سے پہلے اسے قبولیت سے نواز دیا جائے۔ یاد رکھیے کہ دعا ایک عبادت ہے اور اس کا وضو ہماری بندگی ہے۔ اپنی بندگی میں کمال کو پہنچ جائے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزے دیکھیے کہ ایک شخص غصے کا بہت تیز تھا۔ ایک عالم نے مشورہ دیا، جب غصہ آئے جنگل جا کر درخت میں کیل ٹوکنا۔ اس نے ایسا ہی کیا، آخر ایک دن اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے عامل کو بتایا، عامل نے کہا اب اس درخت سے یہ کیلیں نکال لو۔ آدمی نے کیلیں نکالی لیکن درخت میں سوراخ ہو گئے، تو عالم نے کہا یہ وہ سوراخ ہے جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کرتے ہو، تو اللہ اس شخص کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک ان لوگوں کو چن لیتا ہے جو اس کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ پاک کے ڈر کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ پاک ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں، کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ بندے کی کیا مجال اللہ پاک کے حکم سے سرتابی کرے، اسے دکھ کی بٹی سے گزار کر کندن بنا کر اللہ پاک اس کے دل کا مکین بن جاتا ہے، اور جس کو اللہ پاک مل جائے پھر اس کو سب کچھ مل گیا۔ اللہ پاک کی محبت ہی اصل محبت ہے۔ خود کو رب اور رب کی عطا مانگنے والا بناؤ، تو اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر۔ ربنا افرغ علینا صبرا، کچھ دن آزمائش کی سختی کی وجہ سے ہماری زندگی اور ہمارے دل پر عام دنوں کی نسبت بھاری ہوتے ہیں، اور یہی وہ دن ہیں جو آخر میں ہمارے اجر کے پیمانے کو بھاری کریں گے۔ جب نیکیوں اور گناہوں کی تلنا ہوگی تو ان بھاری دنوں کا وزن ہمارے گناہوں کے وزن پر غالب آ جائے گا۔ اس لیے اللہ کے فیصلے پر صبر کریں، آپ جلد ہی اپنے آپ صبر کا بہت بڑا اور بھاری اجر دیکھیں گے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر انڈھیل دے۔ صبر سے بددعا، آپ کا صبر کسی کے لیے بددعا ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے کیے کو پا لیتا ہے۔ صبر کریں، معاف کرنا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ معاف کر دینا آپ کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، اور معافی کے بدلے میں ہو سکتا ہے کوئی راحت یا آسانی مل جائے، مگر بدلہ لینے کا بھی حق ہے آپ کے پاس، اور اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو بے شک وہ زیادہ افضل ہے۔ کسی بھی صابر انسان سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ صبر بزدل نہیں بہادر کیا کرتے ہیں۔ اپنے صبر پر پچھتائیے مت، بس رب پر چھوڑ دیجیے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آزمائشی زندگی میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہے، کبھی خواہشات کی صورت میں، کبھی آزمائش، غم یا پھر یادیں۔ جتنا درد ہوتا ہے اتنا ہمیں اللہ یاد آتا ہے، جتنی دل میں تڑپ بڑھتی ہے اتنی جلدی ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ اگر دعا مانگتے ہی ہر خواہش پوری ہو جائے تو انسان اللہ کو کیسے یاد رکھے گا؟ یہ صبر اور یقین ہی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اللہ کے قریب رہیں، سب خواہش پوری ہو جائے گی۔
کوئی کہانی ادھوری نہیں رہے گی۔ کچھ دروازے اللہ بند کرتا ہے، کچھ دروازے، کچھ راہیں جب وہ ہم پر بند کر دیتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہمارے ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ہمیں ان سے زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، اس کی حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں۔ وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے اور ہر بات کا علم ہے اللہ کو۔ انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ اللہ سے اچھی امید۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی وصال سے 3 روز قبل کہتے سنا کہ تم میں سے کوئی شخص دنیا سے اس حالت میں رخصت نہ ہو مگر یہ کہ وہ اپنے رب سے حسن ظن رکھتا ہو۔ حدیث قدسی میں بیان ہوا ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، اگر وہ مجھے خلوت میں یاد کرے تو میں اس سے خلوت میں یاد کرتا ہوں، جلوت میں کرے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں، وہ میری جانب اپنا بالشت آگے رکھے تو میں 1 گز بڑھتا ہوں، وہ میرے پاس چل کر آئے تو میں دوڑ کر اس کی جانب جاتا ہوں۔ تم مایوس مت ہونا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم مجھ سے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو کیوں اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کیوں اس نے حضرت ہاجرہ کو صحرا میں بھی زمزم دیا؟ کیوں حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟ کیوں حضرت زکریا کو عمر کے آخری حصے میں بھی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں ایک چیز مشابہ تھی، یقین۔ اس میں کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری، انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے ہیں، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستہ بنانے والا ہے، اور جب تم اس کا اچھا گمان رکھو گے تو یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھنا وہاں سے راہیں نکلے گی جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ مسبب الاسباب ہے وہ رب، راستہ نظر نہ آئے تو اللہ پر یقین ایمان ہے، جب وسائل اور ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے۔ وہ اسباب کا پابند نہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں، بلکہ اسباب اس کے محتاج ہے۔ اگر ایسا یقین ہے تو ایمان ہے، اگر ایسا یقین نہیں تو پھر آپ کا یقین اسباب پر ہے، وسائل پر ہے۔ اس وقت کہاں راستہ تھا جب موسیٰ کے سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا؟ وہاں تو یقین نے سمندر کو بھی راستہ دینے پر مجبور کر دیا۔ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں ہرا سکتی۔ خدا اور محبت۔ ہم جو چیز مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز پہ تڑپتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی اس تڑپ پر واقف ہوتا ہے کہ ہم یہ مانگیں گے اللہ سے۔ اسے پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل کس چیز میں الجھ گیا ہے۔ تو جب اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے تو وہ ہمیں کیوں نہیں عطا کرتا؟ اسی لیے تو اس نے دعا بنائی، دعا مانگنے کے لیے ہمیں بنایا تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے باتیں کریں، اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو سکے۔ ہم اس سے مانگیں اور انہی باتوں میں وہ ہمارا الجھا ذہن
اس چیز سے ہٹا دیتا ہے۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے کہ ہمارے لیے ہی وہ ہمیں غم دیتا ہے اور ہمارے لیے ہی ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ پر یقین اور بھروسہ۔ ایک آدمی دو بہت اونچی عمارتوں کے درمیان تنی ہوئی رسی پر چل رہا تھا۔ وہ بہت آرام سے اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک ڈنڈا پکڑے ہوئے سنبھل رہا تھا۔ اس کے کاندھے پر اس کا بیٹا بیٹھا تھا۔ زمین پر کھڑے تمام لوگ دم ساڑے کھڑے یک ٹک اسے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ آرام سے دوسری عمارت تک پہنچ گیا تو لوگوں نے تالیاں کی بھرمار کر دی اور اس کی خوب تعریف کی۔ اس نے لوگوں کو مسکرا کر دیکھا اور بولا، کیا آپ لوگوں کو یقین ہے کہ میں واپس اس رسی پر چلتا ہوں اور دوسری طرف پہنچ جاؤں گا؟ لوگ چلا کر بولے، ہاں ہاں تم کر سکتے ہو۔ اس نے پھر پوچھا، کیا آپ سب کو بھروسہ ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں ہم تم پر شرط لگا سکتے ہیں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، کیا آپ میں سے کوئی میرے بیٹے کی جگہ میری کندھے پر بیٹھے گا؟ میں اسے بحفاظت دوسری طرف لے جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر سب سکتہ سا ہو گئے، سب خاموش ہوئے۔ یقین الگ چیز ہے، بھروسہ الگ۔ بھروسہ کرنے کے لیے آپ کو مکمل فنا ہونا پڑتا ہے اور آج ہم سب میں اسی بھروسے کی کمی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین تو رکھتے ہیں لیکن بھروسہ نہیں کر پاتے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی اور آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے ایسی اور دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے۔ جزاک اللہ۔